السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد اسلامی۔ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہیں، اور یہ بیان حضرت مفتی محمد یونس قاسمی صاحب نے پشتو میں بیان کیا ہے، جس کا میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا۔ بیان کچھ اس طرح سے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تو آپ کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ مدینہ منورہ ہجرت کریں۔ آپ نے سوچا کہ پتہ نہیں واپس آنا ہو یا نہ ہو، تو آپ نے چاہا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز ادا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے قریب گئے، خانہ کعبہ کے دروازے پہ عثمان بن طلحہ کھڑے تھے، اور اس وقت یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا، اے عثمان، تیرے قوم قبیلے نے مجھے بہت پریشان کیا اور میرا یہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے دل میں بس ایک ارمان ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کروں۔ تم یہ خانہ کعبہ کا دروازہ تھوڑی دیر کے لیے کھول دو تاکہ میں نماز ادا کر سکوں۔ عثمان بن طلحہ کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا، تم ہمارے دشمن ہو، خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنا چاہتے ہو اور پھر چابیاں مجھ سے مانگتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، مجھے بہت محبت ہے خانہ کعبہ سے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ خانہ کعبہ کو دیکھ کر رونے لگے اور کہا، بہت محبت ہے مجھے تجھ سے خانہ کعبہ، پر یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ عثمان بن طلحہ سے بہت کہا پر انہوں نے چابی نہیں دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، وہ وقت یاد کرو جب میں وہاں دروازے کے ساتھ اور تم یہاں نیچے میری جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور میں پھر کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ تو عثمان بن طلحہ غصے میں ہو گئے کہ تم کیا خواب دیکھتے ہو، تم میری جگہ اور میں تمہاری جگہ کھڑا ہوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں زندگی گزاری، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکے کی طرف فاتح بن کر لوٹنے لگے تو آپ کا ماتھا اونٹ کے کوہان پر لگا ہوا تھا، اور آپ اللہ رب العزت کا حمد بیان کر رہے تھے، یا اللہ، یہ فتح تو نے نصیب کیا، یہ سارے انعامات تیرے ہیں، یہ صحابہ کرام کا لشکر تو نے مجھے دیا ہے۔ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کفار اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، اور صحابہ کرام کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں رو رہے ہیں۔ کفار کی عورتوں نے سوچا کہ آج تو مسلمان ہماری عزت تار تار کر دیں گے، کیونکہ ہم نے تو انہیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ جب دن گزر گیا، رات ہوئی، تو ان کی عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا کہ ابھی تک مسلمانوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، تم لوگ ذرا باہر جا کے دیکھو۔ تو کفار کے جو مرد تھے وہ گھروں سے باہر نکلے اور خانہ کعبہ کے قریب آئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام سجدوں میں، کوئی رکوع میں، کوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور کوئی دعاؤں میں رو رہا ہے۔ تو یہ واپس گھر آئے اور کہا، یہ تو بہت عجیب لوگ ہیں، آج ہم پر ان کا پورا تصرف ہے، اگر یہ ہمیں مارنا چاہیں تو مار بھی سکتے ہیں، ہمارا مال لوٹ سکتے ہیں، ہمارے گھروں کو آگ لگا سکتے ہیں، پر انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ جب رات گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں منگوائی، پھر آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور اندر جتنے بت پڑے تھے سب کو توڑ کر باہر نکالا۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ پھر باہر آئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے۔ سب صحابہ آپ کے قریب ہو رہے تھے، ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ یہ چابی مجھے ملے۔ عثمان بن طلحہ اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، آج سے 10 سال پہلے کا وہ وقت یاد ہے، میں تمہاری جگہ پر کھڑا تھا اور تم میری جگہ پہ، میں نے تم سے یہ چابی مانگی تھی اور تم نے مجھے نہیں دی، آج میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے بیچ ایک عمر گزاری ہے، آپ کا اخلاق ہمارے لیے نمونہ، آپ کا رحم و کرم ہمارے لیے نمونہ، آپ صادق اور امین ہے، آپ نے جو اچھائی ہمارے ساتھ پہلے کی تھی اب بھی وہی کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی عثمان بن طلحہ کو دوبارہ حوالے کی اور فرمایا، یہ لو چابی، اور ابھی نہیں، قیامت تک کی یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی۔ تو عثمان بن طلحہ نے
جب وہ چابی لی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اسی طرح میرے دل کا تالا بھی کھول دیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ دوستو، ہمارے پیغمبر کے تو یہ اخلاق ہیں کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو۔ یہ اخلاق ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اخلاق پر محنت نہیں کی، آج ہم سے آگے پیچھے دائیں بائیں سب پریشان ہے۔ میرے دوستو، یہ چھوٹا سا بیان تھا جو کہ حضرت مفتی محمد یونس قاسمی صاحب کا تھا پشتو میں، جس کا میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ ما علینا الا البلاغ۔